اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی محفل کا سوال بڑا ہی اہم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں شیخ نے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، تو اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ ہے شیخ کہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، پچھلے ویڈیو میں جب ہم نے اس بات کی صراحت کی کہ صلاۃ التسبیح کو لے کر علماء کے درمیان میں بڑا متضاد بیان ہے، یعنی بعض لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس کو نہ پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جب ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوئی تو ہمارے اپنے کچھ خیرخواہوں نے اس بات کی صراحت چاہی کہ آیا اب ہم اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو دیکھیں، جیسے کہ وہ ویڈیو اگر جن لوگوں نے نہیں سنا وہ اگر سن لے تو اس میں تفصیلات سامنے آئے گی۔ اب آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو کب پڑھیں۔ دیکھیے، معاصرین علماء میں علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، سعودی فتویٰ کمیٹی اس کو بدعت کہتا ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور اگر ہم پرانے علماء میں دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں ہے، امام نووی اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو مطلب اتنے بڑے بڑے علماء اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ادھر کے موجودہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تقریباً جو حدیثیں آئی ہیں یہ ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رجحان صرف اس بنیاد پر کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ اختلاف اپنی جگہ پر۔ اب ہم علوم اسلامیہ کے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہیں گے کہ اس نماز کی چونکہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ کبھی اس کو پڑھے، لیکن اس کو بہت زیادہ معمول میں نہ لائے، بہت زیادہ اس کو اہمیت نہ دے، اور پھر اگر پڑھیں بھی تو ایسے اوقات میں نہ پڑھیں جو زیادہ فضیلت کے وقت ہیں، جیسے عام طور پر ابھی جو سوالات ہو رہے تھے لیلۃ القدر میں، جی، یا ایسے ہی فضیلت کے جو اوقات ہیں اس میں پڑھنے کے بجائے عام اوقات میں پڑھیں، فضیلت کے اوقات میں، فضیلت کی راتوں میں، فضیلت کے دنوں میں، جیسے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یا رمضان کا آخری عشرہ ہے، یا پھر اور دیگر مواقع ہیں، اب کعبۃ اللہ میں انسان بیٹھا ہے، تو یہاں پر وہ عبادتیں کریں جو بالکل ثابت ہیں، جی ہاں، صحیح احادیث سے ثابت عبادتیں کرے تاکہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادت میں بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ اب چونکہ یہ حدیث کو کئی اینگل سے لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بندہ پڑھے، سال میں ایک مرتبہ پڑھے، جیسے خود حدیث میں ہے کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں پڑھے، جب بھی پڑھے، تو ان علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کر جنہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، لیکن مشورتاً ہماری یہ بات کہ اس کو ایسے فضیلت والے اوقات میں نہ پڑھے تاکہ ہماری وہ عبادتیں اللہ خیر کرے، اگر مان لیجئے یہ صحیح نہیں ہے تو ضائع نہ ہو جائے۔ خاص کر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں لوگ۔ ہاں، تو وہی تو ایسے وقت میں ہم وہ عبادتیں کریں جو ثابت شدہ ہیں، جی ہاں، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، یا درود جمعہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، استغفار ہے، سنت دعا ہے، یہ چیزیں جو ثابت ہیں وہ پڑھیں۔
صلاۃ التسبیح کو عام حالات میں کبھی انسان کبھی پڑھ لے عام جگہوں پر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اجر اس میں بتایا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا. شکریہ جی. تو یہ ہمارا اس حوالے سے موقف ہمارا یہ ہے کہ ہم بہرحال جو موجودہ علماء میں بڑے علماء ہیں یا فتویٰ کمیٹی ہے اس کی طرف ہمارا رجحان زیادہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نکارنے کے بجائے یا اس کو بدعت کہنے کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ کبھی بندہ اس کو پڑھ لے. جی جزاکم اللہ خیر، اللہ یبارک فیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.